محترم ناظرین، ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے شاندار محل کی کھڑکی میں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس نے بہلول کو نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح ریت سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیریاں بناتا، کبھی انہیں کیاریوں کی شکل دیتا اور کبھی ان سے گھر کو بناتا، کبھی ان گھروں میں کھڑکیاں اور دروازے بناتا۔ زبیدہ کچھ دیر اس کا یہ کھیل دلچسپی سے دیکھتی رہی، پھر اپنی چند کنیزوں کے ساتھ باہر آئی اور بہلول کے پاس آن کھڑی ہوئی اور اسے متوجہ کیا۔ بہلول، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ اچھا بہلول، تم بہشت کے یہ محل بیچتے بھی ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے دینار میں؟ صرف 100 دینار میں، بہلول نے بتایا۔ زبیدہ نے سوچا کہ اس طرح مذاق ہی مذاق میں بہلول کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 100 دینار ادا کر دیے جائیں اور بہلول سے بولی، بہلول، میں بھی ایک بہشت خریدنا چاہتی ہوں۔ بہلول بولا، کون سی؟ زبیدہ نے یوں ہی ریت کی ایک کیاری کی جانب اشارہ کر دیا، مجھے وہ بہشت چاہیے۔ بہلول نے رقم لے لی اور بولا، تم نے قیمت ادا کر دی ہے، ٹھہرو میں اس کا قبالہ تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ زبیدہ ہنسی، میں اس وقت جلدی میں ہوں بہلول، تم اس کا قبالہ لکھ کر محل میں لے آنا۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ بہلول بھی اپنی مٹی کی ڈیریاں ڈھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور وہ سب دینار اپنی جولی میں ڈال کر ضرورت مندوں اور ناداروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زبیدہ سب کچھ بھول کر اپنے معمولات میں مصروف ہو گئی۔ رات اپنے بستر پر گئی، آنکھ لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے خوشنما باغ میں ہے جس کا تصور کرنا بھی محال ہے کہ وہ روئے زمین پر اس کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور ہر لحظہ حیرت میں ڈوبتی چلی گئی۔ اس کے چاروں طرف عظیم الشان محلات تھے جن کے در و دیوار میں جڑے ہوئے 7 رنگے جواہرات نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ چمن میں بہتی ہوئی نہروں کا پانی موتیوں جیسا شفاف تھا۔ گلستان کی بہار قابل دید تھی، کلیاں چٹک رہی تھیں، پھول کھل رہے تھے، فضائیں معطر تھیں اور ہواؤں میں تازگی اور خوشگواری تھی۔ روشیں پھولوں سے بری تھیں اور ان کی مہک نرالی تھی۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسن اور دلکش یکجاں دیکھ کر زبیدہ حیران ہو رہی تھی کہ کچھ غلام اور کنیزیں صفیں باندھ کر قریب آئے، زر نگار کرسی بیٹھنے کے لیے پیش کی اور مؤدبانہ لہجے میں بولے، تشریف رکھیے۔ زبیدہ تصویر حیرت بنی اس زرعی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک کنیز آگے بڑھی اور اس نے ایک دستاویز چاندی کی تشتری میں رکھ کر زبیدہ کو پیش کی۔ زبیدہ نے کچھ متذبذب سی ہو کر دستاویز اٹھائی اور ڈرتے ڈرتے اس پر نگاہ ڈالی۔ اس میں سونے کے حرفوں میں لکھا تھا، یہ قبالہ ہے اس بہشت کا جو بہلول نے زبیدہ کے ہاتھ فروخت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت دیر تک خواب کے سحر میں کھوئی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ تمام فردوسی مناظر رقص کرنے لگے۔ اس نے سوچا، غور کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خواب کی صورت میں ایک بشارت ہے۔ بہلول کا وعدہ سچ تھا کیونکہ اس نے بہشت کا قبالہ لکھ کر دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جیسے نظارے اس نے خواب میں دیکھے تھے وہ روئے زمین پر کہیں نہیں تھے۔ اس کا رواں رواں مسرت و شادمانی سے ناچ اٹھا۔ اس نے بے خودی میں ہارون کو جگایا اور پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان بولی، ذل الہی، ذل الہی، آج میں نے 100 دینار میں بہلول سے ایک بہشت خریدی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک مذاق ہے، دیوانے کی بڑھ ہے، مگر وہ ابھی مجھے خواب میں دکھلا دی گئی ہے۔ اس کا قبالہ میرے نام ہے، میں نے ابھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہارا دماغ تو درست ہے احمق، کہ تمہیں بھی اس دیوانے نے پاگل بنا دیا ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا ہے اس کا دیدار کسی انسانی آنکھ نے نہیں کیا ہوگا۔ وہ بہشت میرے نام ہے، خدا کی قسم میں نے اس کی دستاویز دیکھی ہے۔ اوہو، یہ وقت ایسے الٹے سیدھے خواب سنانے کا ہے، خاموش ہو جاؤ اور میری نیند خراب نہ کرو۔ لیکن زبیدہ کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔
وہ تمام رات اس نے اسی تصور میں گزار دی۔ صبح اٹھتے ہی وہ پھر ہارون کے گرد ہو گئی اور اسے قسمیں کھا کھا کر اپنا خواب سنایا اور اسے یقین دلایا کہ اس کا خواب سچا ہے اور بہلول سے خریدی ہوئی جنت حقیقت ہے۔ ہارون نے بہلول کو بلا بھیجا۔ وہ اپنی گڈری میں لپٹا شہنشاہوں کی سی شان سے آیا اور معنی خیز لہجے میں ہارون سے بولا، تجھ جیسے بادشاہ کو مجھ فقیر کی ضرورت کیوں آ پڑی ہے؟ سنا ہے تو نے بہشت بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ہاں، تو یہ کاروبار کب سے کر رہے ہیں ہم؟ سنا ہے تو نے ملکہ کو بھی کوئی بہشت بیچی ہے۔ ہاں، کتنے میں؟ 100 دینار میں۔ بہت خوب، میں بھی تجھے 100 دینار سے کچھ زیادہ ہی دوں گا۔ ایک بہشت میرے ہاتھ بھی فروخت کر دے۔ بہلول نے کہا لگایا، ہارون تیری ملکہ نے تو ان دیکھے یہ سودا کیا تھا، تو نے تو اس سے سب کچھ سن لیا ہے، اب اس کی قیمت ادا کرنا تیرے بس میں نہیں۔